آج سے صرف 24 سال پہلے پاکستان میں ذاتی گاڑی ایک خواب تھا. بالکل 2001 سے پہلے. جی بالکل. آج سے 24 سال پہلے 5 مرلے کا مکان بڑے امیر بندے کا ہوتا تھا. میں صبح 1998 کا گولڈ کا ریٹ چیک کر رہا تھا تو وہ جو ریٹ تھا 6,000 روپیہ تولہ تھا. 6,000 روپیہ تولہ. اور ایک جو ہے نا جی تنخواہ والا بندہ جس کی تنخواہ تھوڑی سی ہے وہ خرید سکتا تھا 1 تولہ سونا اور 2 تولے 4 تولے 5 تولے خرید کچھ جمع کر کے وہ کہہ لیجئے کہ 30,000 روپے میں 5 تولے خرید لیتا. ہوا یہ ہے ان 24 سالوں میں کہ سوسائٹی میں تیزی کے ساتھ پیسہ ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب ہونا، غریب نہیں ہونا. پاکستان میں پچھلے 24 سالوں میں 9 دولتیاں بڑھ گئی. یہ 9 دولتیاں اتنا زیادہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو ٹاپ فیکٹر ہے وہ پراپرٹی. اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز تھے کہ ڈالر کی ریٹ کو ہم نے کنٹرول کرنا تھا. ڈالر کا ریٹ فائنینشیل ایک کنٹرول ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل اس کا ایک لک ہوتی ہے، اصل کچھ اور ہوتی ہے. فلڈ آیا پیسے کا. وہ فلڈ جو آیا، لوگ پیسوں میں تو بڑے ہو گئے، اندر سے چھوٹے ہو گئے. بالکل. وہ جو انسان بڑا ہوتا تھا ویلیو سے، اخلاق سے، کردار سے، عاجزی سے، تحمل سے، خوش اخلاقی سے، مہمان نوازی سے، نظروں کی حیا سے، وہ چیزیں پیچھے رہ گئی. اب ایک بڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کتنا، لیٹسٹ موبائل ہے کہ نہیں، ڈالے کتنے ساتھ، گاڑیاں کتنی ہیں، گھر کتنا بڑا ہے، ملازم کتنے ہیں، بندے ساتھ کتنے چلنے والے. یہ جو سٹیٹس ہے جو صرف دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اس کے اوپر پوری سوسائٹی کھڑی ہوگی. شوق بڑھ گیا، دکھاوا بڑھ گیا. لوگ سارا کچھ بیچ کے قرضے لے کے بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، 6 ماہ نہیں چلتی. بچوں کی شادی کرتے 6 ماہ نہیں چلتی. دوسرا ظلم اور ستم کیا ہوا، میڈیا جیسی آزاد ہوا. دنیا میں جب بھی کوئی چیز آزاد ہوتی ہے نا اس سے پہلے اس کے پرنسپل سیٹ کرنے بڑے ضروری ہوتے ہیں. بٹ جب میڈیا آزاد ہوا اصول ضابطے بڑی لیٹ جا کے بنے. آپ کو شاید شروع میں یاد ہوگا جب میڈیا نئے آزاد ہوا نا ان دنوں میں ایک جہاز گر گیا ملتان میں. جہاز گرا اور بڑے بڑے قابل اس میں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. ویٹ بڑا زیادہ تھا، کیری نہیں کر سکا، فالٹ تھا، رن وے سے اڑنے کے بعد تھوڑی دیر بعد گر گیا. اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز دکھا دی. وہ پتہ لگا میڈیا پہ تو اصول ہی نہیں چلتا. دنیا کے جو پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں، میڈیا پہ نہیں چل سکتی یہ چیزیں، بلر کر کے دکھانی پڑے. اصول ضابطے بعد میں آئے. یہی چیز سوشل میڈیا کے ساتھ ہوئی. ہم لوگ جتنی ہم نے بکواس پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لی اور جتنی پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے میں نے یہ حدیث رسول سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو کسی سنی سنائی بات کو سنے آگے منتقل کر دے بغیر تحقیق. ہم نے کوٹ کی ہے، پہلے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی، اس کی وجہ سوشل میڈیا. اس سوشل میڈیا نے ایک الوژن پیدا کر دیا، کھوکھلا پن. ایک الوژن ایسا جس میں جو دکھ رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہے، اس کے پیچھے جو اصل ہے وہ کچھ اور ہے. نتیجہ کیا ہے، سوسائٹی اس الوژن کے پیچھے لگ گئی. تیسری چیز جو بڑی ہے وہ تعلیم، صرف تعلیم رہ گئی، تربیت ختم ہو گئی. آپ کا درد دل ہمیشہ بیٹھتے ہیں، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ سے عرضی کو پیش کرتا ہوں کہ خدا انہیں سمجھائیے کہ تربیت کے اوپر کام کریں. یہ جو 12 کروڑ یوتھ ہے انہیں جتنی مرضی سکلز دے دیں، ان کو نمبر دلا دیں، ان کو لیپ ٹاپ دے دیں، ان کو ہونہار دے دیں، سب کچھ کر دیں، آپ ان کو انسان کا بچہ نہیں بنائیں گے اور ان کے پاس کوئی اس کا پلان نہیں ہے. اس میں ان کا قصور نہیں، ان کا ایکسپوجر ہی نہیں. ایک چیز کے لیے ہمارے پولیٹیشینز اور ہمارے پولیٹیکل لیڈر ٹرینڈ ہی نہیں ہوئے. ان کی ٹریننگ ہے حزب مخالف، حزب اختلاف سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کی ٹریننگ ہے خدمت کیسے کرنی ہے، سیوا کا جذبہ بھی بڑا اچھا ہے، نیت پہ میں شک نہیں کرتا. لیکن تربیت کیسے کرنی ہے، کوئی ایک تھنک ٹینک بتا دیجیے، کوئی ایک اسکالر بتا دیجیے، کوئی ایک بندہ بتا دیجیے جو ایز نیشن کا ریفارمر بنے. اس وقت کا اقبال کہاں پر ہے جو فکر کی طاقت دے، جو ذوق پرواز دے، جو ایک جسے کہتے ہیں افکار تازہ دے. تو یہ کچھ یہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ملا کے اس سوسائٹی میں کنفیوژن پیدا کر دی ہے، سٹریس پیدا کر دیا. تو محروم ہے بیچارہ، خواہشیں رکھتا ہے، وہ بیچارہ ذہنی مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے.